ناظرین جہاں پر ایک گلوبل موومنٹ کا آغاز ہو چکا ہے، دنیا کے کونے کونے میں بڑے کیپٹلز کے اندر اس وقت پروٹیسٹ ہو رہے ہیں فلسطین کے حق کے اندر، تو وہیں پر ایک بڑی خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ فرانس نے مکمل طور پر اسرائیل کی سپورٹ سے انکار کر دیا ہے، بلکہ فلسطین کی ریاست، عرب پلان، ریکنسٹرکشن، اس کی مکمل سپورٹ کا اعلان کیا گیا ہے یورپ کی طرف سے فلسطین کی سپورٹ کا، اور اسرائیل کی اس نئی جنگ کو مکمل طور پر جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا گیا ہے۔ یہ اسرائیل کو اب تک کا بہت بڑا دھچکا لگا ہے۔ اسرائیل جو کہ قائم ہے ایک ویسٹ کی کمپریہنسو سپورٹ کی وجہ سے، ایک کمپریہنسو سپورٹ، وہ آپسی بہت سارے اختلافات رکھتے ہیں، لیکن جب بات اسرائیل کی آتی ہے تو ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ وہ اسرائیل کو تو سپورٹ کرتے ہیں، وہاں پر جو بھی گورنمنٹس آتی ہیں ان کے آپس میں جھگڑے ہو سکتے ہیں، لیکن اسرائیل کے معاملے کے اوپر وہ ہمیشہ ایک ہوتے ہیں۔ لیکن اب یہ بہت بڑا بدلاؤ ہمیں ویسٹرن سوسائٹیز کے اندر دیکھنے کو مل رہا ہے، اور سوسائٹیز کا جو پریشر ہے وہ گورنمنٹس کے اندر کنورٹ ہو رہا ہے، اور اب گورنمنٹس مجبوراً اسرائیل کی جو سپورٹ ہے وہ سے پیچھے ہٹ رہی ہیں، اور کچھ ایسے ڈائنامکس بھی ہیں جو یورپ کو اور ویسٹ کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ اب مڈل ایسٹ کی جو جنگیں ہیں جو کہ صرف اور صرف نتنیاہو کی پھیلائی ہوئی ہیں، صرف اور صرف اسرائیل کی پھیلائی ہوئی ہیں، اور سو کالڈ ان کا انٹرسٹ کہلاتا ہے، لیکن اب اس میں ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے فرانس سے، یورپ سے جو خبر سامنے آ رہی ہے، اس پر ہم تفصیلی بات کریں گے۔ ادھر بھرپور لڑائی بھی جاری ہے، اور ویسٹ بینک میں کچھ جنگجو مختلف سیٹلمنٹس کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ یوکرین کے بھی ہم بات کریں گے، جس میں یورپ اور یوکرین نے جو ٹرمپ کا پرپوزل ہے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے، اور ٹرمپ اور پیوٹن کی کال کے بعد جو سامنے آیا ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر یوکرین کو یورپی یونین کا ممبر بنانے کے پر جو ہے وہ معاملات آگے بڑھ چکے ہیں، اور مختلف ممالک جو ہے وہ بلینز آف ڈالرز اینڈ یوروز اینڈ پاؤنڈ جو ہیں وہ یوکرین کو کمٹ کر رہے ہیں۔ حالانکہ رشیا کی جو کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ یوکرین کو عام نہیں کیا جائے گا، یوکرین کو اسلحہ مزید نہیں دیا جائے گا، جو آلریڈی ہے اس کو بھی ڈسارم کیا جائے گا، اور امریکہ نے اس پر آلموسٹ ایگری کیا ہے، لیکن یورپ نے نہ صرف اس سے ڈس ایگری کیا ہے بلکہ یوکرین کو مزید اسلحہ دینے کا جو ہے وہ اعلان کیا ہے۔ تو وہ جو یورپ اور امریکہ کے معاملات ہیں وہ بھی یہاں سے شدت اختیار کر رہے ہیں۔ خود امریکہ کے اندر ٹرمپ اور ججز جو ہے وہ آمنے سامنے ہے، اور ٹرمپ نے کہا ہے کہ ججز کو ہم امپیچ کریں گے، تو وہاں پر بھی شدت جو ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ یعنی اندرونی ایسے چیلنجز ہیں کہ ٹرمپ کے لیے بھی بڑا مشکل ہو جائے گا، جو اسرائیل کے لیے انہوں نے جنگ چھیڑی ہے، کہ اس کو وہ مزید جو ہے وہ لے کر چل سکیں۔ تو یہ تمام ڈیولپمنٹس آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور ان کے براہ راست اثرات ہیں مڈل ایسٹ کے اوپر، وہ اسرائیل کے حق میں جاتے ہیں یا اسرائیل کے خلاف جاتے ہیں، یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے۔ لیکن یہ جو بھی واقعات ہو رہے ہیں یہ ایک دوسرے سے ڈیٹیچ نہیں ہیں، یہ سارے معاملات جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیے ٹرمپ نے یورپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جو سائبر آپریشنز ہیں ان کو بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ تمام ایجنسیز کو یہ حکم دیا ہے کہ رشیا کے خلاف جو کاؤنٹر سائبر آپریشنز ہیں یورپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ان کو بند کر دیا جائے۔ تو یہ وہاں پر جو یورپ اور امریکہ کے اختلافات ہیں وہ باقاعدہ ایک دشمنی کے طور پر اس وقت بدل رہے ہیں۔ اچھا، یہ تمام تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ ناظرین، پہلی جو غیر معمولی اس وقت پیش رفت ہوئی ہے وہ تو فرانس سے بالخصوص اور بالعموم پورے یورپ سے آئی ہے۔ انہوں نے اسرائیل کی حمایت سے دو ٹوک انکار کر دیا ہے، حمایت نہیں کی ہے، دو ٹوک ان کی حمایت سے انکار کر دیا ہے۔ یورپی یونین کا جو نیا لیڈر ہے وہ فرانس ہے، برطانیہ کے بریگزٹ کے بعد جو ہے وہ یورپی یونین کا نیا لیڈر فرانس ہے، اور فرانس نے کیٹاگوریکلی ریجیکٹ کیا ہے اسرائیل کی اس نئی جنگ کو، بمباری کو، اور عرب پلان کے اوپر فی الفور عمل درآمد کا اعلان کیا ہے۔ یہ فلسطین کی سب سے بڑی جیت ہے، یعنی جو عرب پلان ہے جس کے اندر ریکنسٹرکشن شامل ہے، جس کے اندر فلسطینی ریاست کی اناؤنسمنٹ شامل ہے، جس کو روکنے ہی کے لیے یہ جنگ چھیڑی گئی ہے۔ یہ جنگ کس لیے چھیڑی گئی ہے؟ ایک طرف جو اندرونی صورتحال اسرائیل کے اندر پیدا ہو رہی ہے اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے نتنیاہو نے، اور دوسرا اس عرب پلان کو جس کے اوپر سب کا کنسنسس ہو چکا ہے، اور آفٹر ڈیکیڈز ہم اس نتیجے کے اوپر پہنچے ہیں کہ سب ایک بات کے اوپر متفق ہوئے ہیں۔ یہ بہت بڑی ایک آپ کہہ لیں کہ ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ تھی، تو اس کو ریورس کرنے کے لیے جنگ جو ہے وہ چھیڑی گئی ہے، اور فرانس نے کہا ہے، یورپ نے کہا ہے کہ ہم اس پر مکمل طور پر عمل درآمد کی فی الفور بات کر رہے ہیں۔ تو یہ فلسطین کے لیے جیت ہے۔ ذرا میکرون کی سٹیٹمنٹس دیکھیے، there will be no Israeli military solution in Gaza and forced displacement will not be allowed۔ ایک بات تو انہوں نے کی ہے کہ اسرائیل کی ملٹری یہاں سے کوئی کامیابی حاصل کر ہی نہیں سکتی ہے، پہلی بات تو انہوں نے یہ کی، اور یہ جو ڈسپلیسمنٹ کا سارا پلان کیا جا رہا ہے کسی طور پر ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ there is no military solution in Gaza, negotiations over crisis in Gaza must resume، فوری طور پر مذاکرات شروع ہونے چاہیے۔ resumption of Israeli strikes in Gaza is a major setback, we are ready to support the Arab plan for the reconstruction of the Gaza Strip۔ مکمل ریکنسٹرکشن جو ہے وہ اس کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو دیکھیے یہ وہ چیز ہے جو ہم ایسٹیمیٹ
بھی کر رہے تھے اور آپ کے سامنے رکھ رہے تھے کہ یورپ کے لیے جو مڈل ایسٹ کی جنگیں ہیں اب وہ کسی طور پر سوٹیبل نہیں ہے، کسی طور پر افورڈیبل نہیں ہے، کسی طور پر ان کے انٹرسٹ کے اندر نہیں ہے۔ آپ دیکھیے یوکرین کی جنگ ابھی نہیں رک رہی ہے، وہ آگے مزید پھیلنے کے اس کے خطرات پیدا ہو گئے ہیں۔ تو یورپ کے اس طرف یوکرین یعنی وہاں پر جنگ چلی ہوئی ہے، اور یورپ کے ایسٹ میں یعنی مڈل ایسٹ، یہاں پر اگر یہ جنگ مزید پھیلنے جا رہی ہے تو ادھر بھی جنگ ادھر بھی جنگ، درمیان میں یورپ، تو وہ یورپ جو آلریڈی اکنامک کرائسس کا شکار ہے، پولیٹیکل کرائسس کا شکار ہے، ان کی سوسائٹی بھی کسی جنگوں کے لیے تیار نہیں ہے۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ان کے کیپٹلز میں، پیرس میں، لندن میں، برلن میں کس طرح کے مظاہرے جو ہے وہ شروع ہو گئے ہیں۔ تو نہ ان کی سوسائٹی، نہ ان کی اکانومی، نہ ان کے نیشنل انٹرسٹ اس وقت اس بات کو سپورٹ کرتے ہیں کہ مڈل ایسٹ میں ایک بے معنی جنگ۔ دیکھیے جب اسرائیل بنا تھا، اور اس کی سپورٹ ہمیشہ سے ہوتی رہی ہے، اسرائیل اس لیے بنا تھا کہ بھائی مڈل ایسٹ کے اوپر برطانیہ یہ سارا کنٹرول حاصل کر سکے۔ اب تو معاملات بہت بدل چکے ہیں نا، اب تو دیکھیے برطانیہ کے پرائم منسٹر سعودی عربیہ کا دورہ کر کے گئے اور انویسٹمنٹس کر رہا ہے سعودی عربیہ ادھر۔ فرانس کے صدر جو ہے وہ دورہ کر کے گئے، اسٹریٹجک پارٹنرشپ انہوں نے سعودی عربیہ کے ساتھ سائن کی ہے۔ اٹلی کی جو پرائم منسٹر ہیں وہ دورہ کر کے گئی ہیں۔ تو جو مڈل ایسٹ ہے وہ تو وہاں پر انویسٹمنٹس کر رہا ہے، اور مڈل ایسٹ اور جو یورپ کا پہلا سمٹ ہے گلف اور یورپ کا وہ بھی ہوا ہے، یعنی مڈل ایسٹ تو ان کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے، انگیجمنٹ کر رہا ہے، ڈائلاگ کر رہا ہے۔ تو اب وہ دیکھیں تو جو پچھلی صدی کے نیشنل انٹرسٹ ہیں وہ تو آج ری شیپ ہو رہے ہیں، اور اس سے پہلے جو طاقت تھی وہ بھی تو ڈکلائن ہوئی ہے۔ ایک وقت تھا کہ برطانیہ اور فرانس یہاں پر اسرائیل کے ایک اشارے پر چلے آتے تھے اور عربوں کے اوپر حملہ ور ہو جاتے تھے۔ مصر کے اوپر حملہ کیا نا برطانیہ اور فرانس نے اسرائیل کے ساتھ مل کر۔ تو دیکھیے وہ طاقت کچھ اور تھی، وہ اکانومی کچھ اور تھی، ٹھیک ہے۔ تو آج نہ وہ نیشنل انٹرسٹ ہے، نہ وہ طاقت ہے، نہ وہ اکانومیز ہیں۔ مڈل ایسٹ سے تو وہ انویسٹمنٹس لے کر جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے، اور پھر اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی ایک ٹوٹل ان نیسیسری وار۔ اس سے یورپ کو کیا حاصل ہو جائے گا؟ اگر غزہ کے اوپر قبضہ کر لے گا اسرائیل تو نہ تو یہ کانفلکٹ ختم ہونے والا ہے، غزہ پر قبضے سے کیا یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا؟ کسی طور پر نہیں ہوگا، یہ اور پھیلے گا۔ تو یورپ اس سے کیا حاصل کرے گا؟ تو یورپ دیکھیے اب وہ اقدامات اٹھا رہا ہے کہ وہ پراپر مداخلت کر رہا ہے۔ ہر وہ اقدام جو کسی نئی جنگ کی طرف لے کر جا سکتا ہے اس کو وہ روکنے کی کوشش کر رہا ہے، کہ کیونکہ اب ان کے مفاد کے اندر یہ والی یہاں کی جنگیں کسی طور پر نہیں ہے۔ ایک تو یہ چیز ہوگی، امریکہ کے لیے بھی نہیں ہے، یہ وقت ثابت کرے گا۔ امریکہ کے لیے نہ پہلے مڈل ایسٹ کی جنگوں نے کچھ فائدہ ان کو دیا، اور اب جو ٹرمپ نے چھیڑی ہے نہ یہ کوئی فائدہ دے گی۔ جیفری سیک جو کہ بہت بڑے تھنک ٹینک ہے، ان کا ایک بیان ہم پچھلے ویڈیوز میں آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں۔ ایک اور بیان اس وقت ان کا امریکہ میں وائرل ہے، ٹکر کارلسن کے ساتھ ان کی پوڈ کاسٹ ہوئی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایک اور تبدیلی ہے جو آپ میڈیا کے اوپر زیادہ نہیں دیکھتے، لیکن وہ ویسٹرن سوسائٹیز میں آ رہی ہے، اور وہ ماڈرن میڈیا کی تبدیلی ہے۔ کئی پوڈ کاسٹ ہو رہی ہیں، ٹک ٹاک، انٹرویوز، ایک پوری سوسائٹی جو ہے نا وہ اسرائیل کے حوالے سے ریویو سے گزر رہی ہے۔ جیسے ٹکر کارلسن نے کہا کہ اسرائیل کو جو اسپیشل سٹیٹس حاصل ہے یہ ختم ہونا چاہیے، اور ابھی انہوں نے جو ایک دن پہلے ٹویٹ کیا جو آپ کے سامنے ہم نے رکھا، انہوں نے کہا کہ اگر ایران سے جنگ کی تو یہ امریکہ کا سب سے بڑا ڈیزاسٹر ہوگا۔ ابھی انہوں نے جیفری سیک کے ساتھ پوڈ کاسٹ کیا، ان کا جو کلپ اس وقت وائرل ہے، میں اس کی ایک سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ A war with Iran would be World War III، ٹھیک ہے۔ اور یہ دونوں وہ شخصیات ہیں جو سب سے پاپولر اور ٹرمپ کی کیمپین کے درمیان ان کے سٹانس کو مکمل سپورٹ کرتی رہی ہیں، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر ایران کے ساتھ جنگ ہوئی تو یہ بات جان لیجئے کہ یہ پھر ورلڈ وار ہوگی، اور یہ نیوکلر وار ہوگی۔ ایران از ناٹ alone and it will not remain alone۔ ایران کو تنہا نہیں ہے اور نہ یہ تنہا رہے گا۔ If we go to war with Iran, we make nuclear war all the more likely۔ ایران کے ساتھ گئے تو پھر یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ نیوکلر وار ہوگی۔ So far Netanyahu has engaged the US in 6 disastrous wars and he is about to engage us in yet one more۔ وہی جو لسٹ بنی تھی 7 اسلامی ممالک کی، تو جیفری سیک کہہ رہے ہیں کہ نتنیاہو نے بڑی کامیابی کے ساتھ 6 ممالک نے ہم کو ڈریگ کیا، اب وہ جو آخری ملک رہ گیا ہے اس میں بھی ہمیں ڈریگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جیفری سیک نے کہا کہ نتنیاہو جو ہے اس کو میں اس پلانٹ کا سب سے ڈیلیوژنل اور سب سے ڈینجرس مین جو ہے وہ سمجھتا ہوں۔ تو یہ اس وقت کے لیے وہاں پر وائرل ہے، یعنی پبلک مور اویئر ہو رہی ہے اسرائیل کے حوالے سے، اس کی جنگوں کے حوالے سے۔ دیکھیے ٹرمپ کہہ رہا تھا جی ڈیپ اسٹیٹ کے خلاف لڑیں گے، ڈیپ اسٹیٹ کے خلاف لڑیں گے، امریکنز نے ووٹ دیا، ڈیپ اسٹیٹ کے خلاف کیوں لڑیں گے؟ کیونکہ وہ جنگیں کرتی ہے۔ تو اصلی ڈیپ اسٹیٹ تو یہ ہے جس نے جنگیں چھیڑ دی ہیں مزید۔ تو یہ امریکہ فرسٹ اور جیسے امریکنز کھڑے ہوئے ہیں جنگوں کے خلاف، تو وہ تو ریزلٹس ان کو نہیں مل رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ ٹرمپ کے لیے بھی بڑا مشکل ہو جائے گا۔ آگے مزید آپ کے سامنے رکھتے ہیں کیسے ٹرمپ اور
जो जजेस हैं वो आमने सामने आ चुके हैं। इसी दरमियान आप देखिए इजरायली आर्मी की क्या हालत है। इजरायली मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि रिजर्व ऑफिसर्स को, जो कि इंटेलिजेंस डिवीजन के अंदर हैं, इनको डिसमिस किया गया सर्विस से आफ्टर डिक्लेयरिंग नॉन कंप्लायंस द सेकंड सच केस सिंस द रिजम्पशन ऑफ द फाइटिंग इन गाजा। वहां पर जो इजरायली फौजी हैं और इवन ऑफिसर्स हैं और इवन इंटेलिजेंस के अंदर ऑफिसर्स हैं, वो इनकार कर रहे हैं गजा में जाकर लड़ने से। ये इजरायली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। ये इस वक्त इजरायली आर्मी का मोराल है। तो उनके पास जंगी हथियार हैं, वो बम बरसा रहे हैं, वो ग्राउंड ऑपरेशन भी शुरू करेंगे, लेकिन ये इजरायली आर्मी का इस वक्त मोराल है कि वहां से ऐसे केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं कि वो जंग लड़ने से ही इनकार कर रहे हैं। और इसी दरमियान आप देखिए जो अपोजिशन है वो अनाउंस कर रही है कि बहुत बड़े मुजाहरे हम मजीद शुरू करने जा रहे हैं। लेपर्ड ये कह रहा है वी आर टेकिंग टू द स्ट्रीट्स because the Israeli government has lost its legitimacy and is trying to dismantle the state। ये तो हमारी पूरी स्टेट का बेड़ा गर्क कर रहा है नेतन्याहू, और हम सड़कों पर निकल रहे हैं, गलियों में निकल रहे हैं। बेनी गांट्स क्या कह रहा है? What is happening now is not majority rule but rather the tyranny of the majority। कि ये हम सब की अक्सरियत की कोई गवर्नमेंट नहीं है, and the government is pushing us toward the abyss, और हमें एक मजीद दलदल के अंदर ये गवर्नमेंट जो है वो धकेल रही है। इसके अलावा प्रोटेस्ट इन यरूशलेम क्लोज 4 साइट्स इन द सिटी। ये जनाब इस वक्त इजराइल के अंदर की हालत है, यानी जो वेस्टर्न सोसाइटी है वो भी जंग के लिए तैयार नहीं है, और इजरायली अपनी सोसाइटी का एक मेजर हिस्सा वो है कि वो भी जंग के लिए तैयार नहीं है। फलस्तीन की हिमायत का मसला नहीं है, जंग के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो ये समझ रहे हैं, ये बात वहां पर एस्टेब्लिश हो रही है, जैसे उनके थिंक टैंक्स, हिस्टोरियंस, एक्सपर्ट्स ये बार बार बात कर रहे हैं, अब मजीद खुलकर और हार्श अंदाज के अंदर बात कर रहे हैं कि एक नई जंग जो है वो इजराइल को मजीद डिक्लाइन की तरफ और डिफीट की तरफ लेकर जाएगी। तो ये सूरत हाल है। वेस्ट बैंक के अंदर जो कार्रवाइयां हैं वो बढ़ गई हैं रेजिस्टेंस की, क्योंकि इजराइल की जानब से जो गजा में सारी बमबारी तेज कर दी गई है, तो फलस्तीनियों के जो ऑपरेशंस हैं वो भी एक्सपैंड कर गए हैं। इजरायली आर्मी साइरन्स एक्टिवेटेड फॉर फियर ऑफ आर्म्ड इन्फिल्ट्रेशन इन करियात नेताफिम इन वेस्ट बैंक, डिटेल्स आर बीइंग इन्वेस्टिगेटेड। तो कुछ सेटलमेंट्स में दाखिल होने की जो इतलात है वो सामने आ रही हैं। तो आप जरा देखिए, ये जो फलस्तीनी वेस्ट बैंक के अंदर ऑपरेशंस करते हैं, इनको पता होता है कि ये वापस नहीं आएंगे। अब जरा थोड़ा सा इमेजिन करके देखिए कि ये जवान लोग, ठीक है, और इनको पता है कि ये जो ऑपरेशन करने जा रहे हैं इससे कोई फौरी फलस्तीन आजाद भी नहीं होने जा रहा है और ये वापस भी नहीं आएंगे। तो देखिए उनके वालिदैन, उनके बहन भाई, तो वो किस तरह से जाकर वहां पर जो दुनिया की सबसे कीमती चीज होती है जान, वो वहां पर कुर्बान कर रहे हैं। तो क्या ये बस ऐसे ही रायगा जाएगा? ठीक है, ये ऐसा नहीं होगा। इसी दरमियान जॉर्डन से क्या खबर सामने आ रही है? जॉर्डन के किंग ये कह रहे हैं Israel attacks on Gaza are a dangerous step that further exacerbate the situation and displacing Palestinians from Gaza and the West Bank threatens to further destabilize the region। ये अब खुद जॉर्डन कह रहा है कि अगर ये मामला आगे बढ़ता है तो पूरे का पूरा रीजन जो है वो डिस्टेबलाइज हो जाएगा, यानी मिस्र, जॉर्डन, ये सारे के सारे उसमें ड्रैग होने जा रहे हैं। तो इसलिए अब की बार रीजन का जो स्टांस है वो कुछ और है और रीजन को इन्वॉल्व होना पड़ेगा और सख्त जो एक्शन है वो लेने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि इनके अपने मुल्क इस वक्त ऑन स्टेक है। जॉर्डन खुद कह रहा है कि पूरा रीजन डिस्टेबलाइज हो जाएगा। अब ये मामला सिर्फ गजा के अंदर नहीं रहेगा, मिलिटरीली भी। एक तो था ना कि उसके असरात हैं, प्रोटेस्ट हैं, ये नहीं, मिलिटरीली भी ये सिर्फ गजा के अंदर नहीं रहेगा बल्कि पूरा रीजन। तो मिस्र गया, जॉर्डन गया, तो सऊदी अरेबिया तो डेफिनेटली उसके अंदर जो है मुतासर होगा। तो क्या सऊदी अरेबिया इस बात को अफोर्ड कर सकता है? तो इसलिए ये सारी अपोजिशन के बावजूद, यानी यूरोप कहीं और खड़ा है, रीजन कहीं और खड़ा है, बाकी जो मालिक हैं वो भी इजराइल के खिलाफ, जैसे रशिया, चाइना भी पोजीशन ले रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान जैसे मालिक भी, और ट्रंप भी। आप देखिएगा कि जो अंदर से डैमेज शुरू हो गया है उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इस सारी अपोजिशन के बावजूद अगर इजराइल ने ये जंग शुरू कर भी दी है तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कोई अपने रिजल्ट्स जो है वो अचीव नहीं कर सकेगा। और जो ट्रंप की हम बात कर रहे हैं, ट्रंप जंग का फैसला तो कर चुके हैं, लेकिन आप जरा देखिए कि वो किस तरह फेलियर के रास्ते के पर हैं। वो अपने गोल्स किस तौर पर अचीव नहीं कर सकेंगे और उन्होंने खुद को बाइडेन के रास्ते के ऊपर डाला है और उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं किया। एक तो आप देखिए अमेरिका के अंदर वो बड़ी गैर मामूली तब्दीलियां आ रही हैं। अब जो जजेस हैं, अदालतें हैं, वो ट्रंप के सामने आकर खड़ी होगी, क्योंकि देखिए ट्रंप जो फैसले कर रहे हैं वो कांग्रेस से पास नहीं करवा रहे। एक भी मामला कांग्रेस में नहीं गया है, वो अपने जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हैं वही पास करते चले जा रहे हैं। तो अदालतें जो हैं उन्होंने रोकना शुरू कर दिया है। बहुत सारे ट्रंप के फैसले जो है वो रोक दिए, और यानी ट्रंप एक ऐसे फिलहाल प्रेसिडेंट साबित हो रहे हैं जिनके बयानात तो बहुत हैं लेकिन इंप्लीमेंटेशन सिफर है, कोई मतलब रिजल्ट सिफर है। जो रिजल्ट आया है वो उल्टा ही आया है, चाहे स्टॉक मार्केट हो, चाहे इन्फ्लेशन हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे स्ट्रेटेजिक डिफीट हो। अब देखिए ना, अपने सारे इत्तेहादियों को कहीं और जाकर खड़ा कर दिया,
اب یورپ تو کبھی امریکہ کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرنے والا، یہ بات ہوتا ہے، تو اسٹریٹجیکلی بھی جو فیصلے کیے اس کا بھی الٹا نتیجہ آیا. تو ججز برتھ رائٹ کا جو ایگزیکٹو آرڈر ہے، اس طرح کے بہت سارے. ابھی انہوں نے کہا کہ جو یو ایس ایڈ ہے اس کو بھی ریسٹور کیا جائے. جج بلاکس یو ایس ایڈ شٹ ڈاؤن سائٹنگ کانسٹیٹیوشنل وائلیشن. وہ یہ کہ مطلب یہ ایگزیکٹو آرڈر ہے، کانگریس سے پاس نہیں ہوا، یہ کانسٹیٹیوشن کے جو خلاف ہے. اور ٹرمپ نے اس کے اوپر کیا کہا ہے؟ We have rogue judges destroying our country and we will appeal the ruling on the US aid regulations. اب دیکھیں نا rogue judges، rogue تو وہ entity ہوتی ہے جو ریاست کے ساتھ بغاوت کر دیتی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ججز ہیں یہ ریاست کے خلاف جو بغاوت کر رہے ہیں. آپ ذرا اندازہ کریں. اور پھر اس کا ایک ٹویٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ریڈیکل لیفٹ کے لونیٹک ججز ہیں یہ ٹربل میکر ہیں اور ایجیٹیٹر ہیں. who sadly appointed by Barack Obama was not elected president. مطلب روزانہ وہاں پر وہ نا معاملات آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ٹرمپ صاحب نے لکھ دیا ہے کہ اوباما جو ہے وہ تو کوئی الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہی نہیں تھا. آپ ذرا اندازہ کریں، امریکہ پوری دنیا میں ٹانگ اڑاتا ہے کہ وہاں پر الیکشن صحیح نہیں ہوا، وہاں پر الیکشن صحیح نہیں ہوا، اور ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ باراک اوباما تو الیکٹڈ ہی نہیں تھا، اس کو صدر بنا دیا گیا. اینڈ دس پھر آگے وہ کافی بتاتا ہے کہ وہ کیسے ہوا، وہ ہم نہیں پڑھ رہے. آخر میں دیکھیے، this judge like many of the crooked judges I am forced to appear before should be impeached. اب ان ججز کو ہم امپیچ کریں گے. we do not vicious, violent and demented criminals, many of them deranged murderers in our country make America great again. اب ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ججز کو ہم امپیچ کریں گے. ٹھیک ہے، تو آپ ذرا اس وقت اندرونی جو کرائسس ہے امریکہ کے اندر، یعنی عدالتیں گارنٹی ہیں دنیا بھر کے لیے کہ وہ دھڑلے کے ساتھ جا کر وہاں پر انویسٹمنٹس کرتے ہیں، اور بھی بہت ساری چیز. مطلب عدالتیں نہیں ہیں تو پھر کیا ہے؟ تیسری دنیا اور فرسٹ ورلڈ میں یہی فرق ہے کہ وہاں پر عدالتیں ہیں، رول آف لا ہے. تیسری دنیا میں رول آف لا نہیں ہے. تو اگر عدالتوں کو خود ٹرمپ چیلنج کر رہے ہیں تو دیکھیے، ایک حکمران آتا ہے ہر کنگڈم کے اندر جو اپنی کنگڈم کو خود ہی مطلب تباہی کی طرف لے کر جاتا، تو یہ بیسیکلی وہی چیز ہو رہی ہے. تو یہ جو اندرونی فرنٹ ہے، آپ ذرا دیکھیے کہ ٹرمپ تمام جو فیصلے کر رہے ہیں دنیا کے حوالے سے بھی اور اندر کے حوالے سے بھی، وہ اپنے آپ کو ڈکلیئر کر چکے ہیں کہ وہ دنیا کے سب سے رائٹیس پرسن ہے، یعنی سب سے جو صحیح پرنسپل مورل سب سے اچھا آدمی وہی ہے. تو غزہ کے اوپر بمباری کو سپورٹ کروا کے وہ مطلب کوئی مورل کو سپورٹ ان کی باقی رہے گی؟ وہ اپنے آپ کو کنٹروورشل کر رہے ہیں، بائیڈن والی پوزیشن کے اندر بیسیکلی لے کر جا رہے ہیں. مورل سپورٹ کے بغیر، پاپولر سپورٹ کے بغیر ٹرمپ جو فیصلے کر رہے ہیں، ججز کو بھی امپیچ کریں گے، فلانا ڈپارٹمنٹ بھی بند کرو، یو ایس ایڈ بھی بند کرو. حالانکہ یو ایس ایڈ کا بند ہونا ویسے اچھی بات ہے، لیکن ہم اس لڑائی کی تصادم کی بات کر رہے ہیں کہ وہ اپنے فیصلے اچھے ہوں یا برے، وہ کسی طور پر امپلیمنٹ کروا نہیں سکتا اندرونی طور پر بھی. پینٹاگن کے ساتھ لڑائی ادھر ادھر. تو جب وہ کہتا ہے کہ میں سب سے ٹھیک ہوں اور میں امن لانے والا ہوں، تو مڈل ایسٹ میں کون سا امن آ گیا بھائی؟ غزہ کے اندر جو بمباری کروائی جا رہی ہے اس وقت جس گرین لائٹ کے ساتھ، تو یہ کون سا امن آ گیا؟ تو یہ زیادہ دیر معاملہ چلے گا نہیں، اور کوئی گولز اچیو نہیں ہوں گے، سوائے اگریشن کرنے کے کوئی گولز جو ہے وہ اچیو نہیں ہوں گے. اسی درمیان یورپ میں دیکھیے، آخر میں یورپ کے حوالے سے جو بڑی ڈیولپمنٹس ہیں وہ تیزی کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک تو یورپ کے ساتھ فائٹ جو ہے وہ ایسکلیٹ کر رہی ہے. یورپ نے اوپنلی ٹرمپ کو ریجیکٹ کر دیا. ایک پرپوزل تھا جس کے اوپر ٹرمپ یوکرین یعنی امریکہ یوکرین اور یورپ ایگری ہوئے. رشیا نے نہ ہاں کیا نہ کیا، بڑے طریقے کے ساتھ ٹرمپ کو جو ہے وہ اپنی شرطوں کے اوپر لے آیا. اب جو ایگری ہوا ہے، پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا کہ 30 دن کا سیز فائر ہوگا، اور سیز فائر کیا ہے؟ انرجی انفراسٹرکچر کے اوپر حملہ نہیں ہوگا. اب مطلب اس کو ایک کمزور ترین ڈیل کے طور پر دیکھا جا رہا ہے کہ ٹرمپ نے سارا کچھ پیوٹن کے سامنے سرنڈر کر دیا ہے. تو پیوٹن نے تو اپنی ڈیمانڈز منوا لی ہیں. اس سے غصہ اور جب وہ یورپ کے اندر بڑھا ہے کہ بھئی یہ کون سا سیز فائر ہے کہ انرجی انفراسٹرکچر کے اوپر جو حملہ نہیں ہوگا. حالانکہ اگر اس وقت یوکرین اگر کوئی ٹیز کر رہا ہے رشیا کو، تو وہ صرف اسی بات سے کر رہا ہے کہ یوکرین اس وقت کیپیبل ہو چکا ہے رشیا میں انرجی انفراسٹرکچر کو ہٹ کرنے میں. تو اس سے تو رشیا کو فائدہ ہوا، یوکرین کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو اب یورپ نے اس پروپوزل کو ماننے سے انکار کر دیا، زیلنسکی نے اس پروپوزل کو ماننے سے انکار کر دیا، اور اب بات چل پڑی ہے کہ یوکرین کو جلد از جلد یورپی یونین میں شامل جو ہے وہ کیا جائے، مزید ایڈ جو ہے وہ جلد از جلد جو ہے وہ اس کو دی جائے، اور جو رشین فروزن ایسٹس ہیں وہ جلد از جلد جو ہے یوکرین کے حوالے کیا جائے. یعنی آپ دیکھیے، اندازہ کریے کہ ٹرمپ پیوٹن کے ساتھ ایک بات کے اوپر ایگری ہوئے ہیں، اور یوکرین اور یورپ نے وہ تو کہیں اور جا کر کھڑے ہو گئے، کیونکہ پیوٹن کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ فل فور جو اسلحہ سپلائی ہے وہ بھی رکنی چاہیے اور ڈسارم ہونا چاہیے مکمل یوکرین. لیکن یورپ کہہ رہا ہے کہ ہم تو مزید اسلحہ دیں گے. پیوٹنز ڈیمانڈ ٹو سٹاپ آرمنگ یوکرین کین ناٹ بی ایکسپٹڈ یورپ. اب میں کچھ سٹیٹمنٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنے بڑے چیلنجز ہیں. یورپ کہیں اور کھڑا ہو رہا ہے، امریکہ کہیں اور کھڑا ہو رہا ہے، یوکرین کا معاملہ سمٹتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اس صورتحال میں وہ بالکل اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اسرائیل کی اس بے معنی جنگ کو، جو کہ صرف جینوسائیڈ ہے، اس کو کس طور پر سپورٹ کر سکے. ہاں، یہ
जंगें उनकी अपनी ना चल रही होती, उनके अंदर इतने चैलेंजेस ना होते, इकोनॉमिक चैलेंजेस ना होते, बाकी जो हैं वो ना होते जैसे माजी में था, तो वो बिल्कुल इजराइल को सपोर्ट करते। अभी उन्होंने इजराइल के ऊपर कुछ सैंक्शन नहीं लगाई हैं, लेकिन जो एक कंप्रीहेंसिव सपोर्ट होती है या उसको जंग को कंटिन्यू रखने की सपोर्ट होती है, ये देने की वो पोजीशन में नहीं है। और वो सपोर्ट देकर कौन सा इजराइल जीत जाएगा? जो 100 साल गुजरे उसमें सपोर्ट ही दी है, लेकिन इजराइल जीत गया क्या? इजराइल क्या फिलिस्तीन को खत्म कर सका है? जर्मन मिलिट्री एड टू यूक्रेन विल रीच 3 बिलियन यूरोस। जर्मनी ने 3 बिलियन यूरोस का ऐलान किया है। और डिप्लोमेट्स फ्रॉम स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क एंड लैटविया कॉल्स फॉर प्रपोजल ऑन कीव ईयू एक्सेशन। ये तमाम रियासतें अब कह रही हैं कि यूक्रेन को जल्द अज जल्द जब ईयू का मेंबर जब बनाया जाए। एंड जर्मन डिफेंस मिनिस्टर प्यूटन्स प्लेज टू टेम्परेरी हार्ट अटैक्स ऑन यूक्रेनियन एनर्जी फैसिलिटी इज वर्थलेस। ये क्या ट्रंप सीज फायर प्रपोजल हमें दे रहे हैं? ये तो बिल्कुल बेमानी सी चीज है जो उन्होंने एग्री कर ली है। जो डेनमार्क की प्राइम मिनिस्टर हैं वो ये कह रही हैं, वी सपोर्ट परचेजिंग वेपन्स फ्रॉम ईयू एंड वांट टू कोऑपरेट विद अदर पार्टनर्स। असलहा खरीदेंगे अब सिर्फ यूरोप से। अब यूरोप में ये कंसेंसस हो रहा है कि असलहा प्रोड्यूस भी यहीं पर होगा और यूरोपियन सिर्फ यहीं से खरीदेंगे, अमेरिका से नहीं खरीदेंगे। कितना बड़ा धचका है, आप अंदाजा करें अमेरिका के लिए कितना बड़ा धचका है। उनकी असलहे की मार्केट तो सबसे बड़ी एक तरह से यूरोप है, तो यूरोप नहीं खरीद रहा है, वो कह रहे हैं अपना प्रोड्यूस करेंगे और अपना। और डेनमार्क की प्राइम मिनिस्टर ने ग्रीनलैंड के हवाले से बयान जारी किया है, ग्रीनलैंड इज पार्ट ऑफ आवर टेरिटरी एंड वी एक्सपेक्ट एवरीवन टू रिस्पेक्ट आवर सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। ये हमारा पार्ट है और हमारा रहेगा और हमारी सोवरेनिटी का जो जरा एहतराम किया जाए। बर्तानिया, ब्रिटेन विल कंटिन्यू प्रोवाइडिंग मिलिट्री एड टू यूक्रेन डिस्पाइट प्यूटन्स डिमांड टू हाल्ट वेस्टर्न आर्म्स सप्लाईज। हम तो इमदाद जब वो मिलिट्री सपोर्ट जब वो जारी रखेंगे, ये बर्तानिया कह रहा है। फिनलैंड की प्रेसिडेंट कह रही हैं, यूक्रेन इज यूरोपियन एंड वी होप टू बी टुगेदर सून इन यूरोपियन यूनियन एंड नेटो। फिनलैंड ये कह रही हैं प्रेसिडेंट के यूरोपीय यूनियन के अंदर भी यूक्रेन आएगा और नेटो के अंदर भी आएगा। ज़ेलेंस्की, प्यूटन्स वर्ड्स कॉन्ट्राडिक्ट रियलिटी एंड रशिया इज नॉट येट रेडी टू एंड द वॉर। बयानिए की भी बहुत बड़ी तब्दीली है। अमेरिका ये कह रहा है कि रशिया ठीक है, अच्छा है और वो मुज़ाकरात के लिए तैयार है, जंगबंदी के लिए तैयार है, लेकिन यूरोप कह रहा है कि नहीं वो तो जंगबंदी के लिए तैयार ही नहीं है। तो ये नैरेटिव का टकराव भी पहली बार वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हमें देखने को जो है वो मिल रहा है। तो ये सारे हक़ाइक़ सिर्फ आपके साथ बताने का मकसद ये कि देखें यूक्रेन और मिडिल ईस्ट एक तो आपस में कोई अलग अलग फ्रंट्स नहीं है, ये एक ही बात है। दूसरी बात ये है कि आप जरा चैलेंजेस का अंदाजा करें। इस सूरत हाल में वो इजराइल की इस बेमानी जंग को किस तौर पर सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, और सपोर्ट करेंगे तो क्या सपोर्ट करेंगे, कुछ जस्टिफिकेशन उनके पास बची है। और जो मैक्रोन की मिसाल है वो मैंने शुरू में ही आपके सामने रख दी है। तो ये इस वक्त की बात है। देखिए, कोई बड़ी ताकत होती है, वो फैसले करती है, वो अग्रेशन दिखाती है, वो ईगो के ऊपर फैसले करती है, तो जरूरी नहीं कि वो पूरे हों। यूक्रेन की जंग भी तो ऐसे ही छेड़ी गई थी ना, क्या पूरी हुई? क्या उसमें कोई अचीवमेंट हो सकी है? तो ये इस वक्त की ताज़ा तरीन तफसीलात हैं जो आपके साथ शेयर की। आपने राय जरूर आगा करें। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।